یہ واقعہ عموماً محمد رفیع صاحب کے اس گیت سے جوڑا جاتا ہے جس میں جدائی اور ماں کی دعا کا درد سمٹ آیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ریکارڈنگ کے دوران فضا اتنی بوجھل ہو گئی کہ خود رفیع صاحب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ یہ کوئی عام گانا نہیں تھا، یہ ایک احساس تھا، ایسا احساس جسے آواز کے پردے میں سمیٹنا آسان نہیں ہوتا۔ اس گیت کی کہانی ایک ایسے بیٹے کے گرد گھومتی ہے جو دنیا کی ٹھوکریں کھا کر ماں کی دعاؤں کو یاد کرتا ہے۔ موسیقی آہستہ آہستہ دل میں اترتی ہے، پہلے سرگوشی کی طرح، پھر دعا کی طرح۔ رفیع صاحب نے جب مائک کے سامنے کھڑے ہو کر پہلا مصرع لیا تو کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ ہر سانس ہر سانس جیسے راگ گیا ہو۔ ان کی آواز میں وہ لرزش تھی جو صرف سچوی درد سے آتی ہے۔ بولوں میں ماں کی محبت کا ذکر آتے ہی ان کی آواز بھر آئی۔ ایک جگہ وہ بس اتنا کہتے ہیں کہ ماں کی دعا زندگی کی راہ میں چراغ بن جاتی ہے۔ یہ ایک مختصر سا جملہ تھا مگر اس میں پوری زندگی سمٹ آئی۔ ریکارڈنگ روم میں موجود لوگ کہتے ہیں کہ اس لمحے رفیع صاحب نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے اپنے بچپن کی گلیوں میں واپس چلے گیا۔ اگلے بند میں جدائی کا کرب ہے، وہ تنہائی جو انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ وہاں آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ سنائی دیتی ہے جو اداکاری نہیں بلکہ دل کی کیفیت تھی۔ اسی دوران ایک سطح آتی ہے جس نے سب کو رالا دیا۔ آنکھوں سے آنسو نہیں، دل سے فریاد نکلتی ہے۔ یہ سطر گاتے ہوئے رفیع صاحب چند لمحے کے لیے راگ گئے۔ آنسو واقعی ان کی پلکوں پر تھے۔ موسیقار نے دوبارہ پوچھا تو رفیع صاحب نے صرف اتنا کہا، یہ گانا گانا نہیں جینا ہے۔ پھر جب آخری بند شروع ہوا تو آواز میں ایک عجیب سی ٹھہراؤ آ گیا، جیسے درد قبول کر لیا گیا ہو۔ دعا، صبر اور امید ایک ساتھ گونج اٹھے۔ ریکارڈنگ ختم ہوئی تو کمرے میں کسی نے تالیاں نہیں بجائیں، سب خاموش تھے۔ اس خاموشی میں وہ احترام تھا جو صرف سچو فنکاری کو ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رفیع صاحب نے رومال سے آنکھیں پونچھیں اور آہستہ سے مسکرا دیے، جیسے کہہ رہے ہوں کہ آنسو بھی کبھی کبھی گانے کا حصہ ہوتے ہیں۔